تو ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نیوز میں انیشل پبلک آفرنگ یا آئی پی او کا سنا ہو، جیسے کہ دنیا کی لارجسٹ آئی پی او سعودی ارامکوز آئی پی او۔ اور اگر اب تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ آئی پی او ہوتا کیا ہے تو آج ہم اسی ٹاپک کو تھوڑا سمجھیں گے۔ لیکن آئی پی او کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ پبلک اور پرائیویٹ مارکیٹس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پرائیویٹ مارکیٹس ان کمپنیز پہ مشتمل ہوتی ہے جن کے اسٹاک سے شیئرز کسی بھی اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں لسٹڈ ہوتے، یعنی آپ اور میرے جیسے عام انویسٹرز ان کمپنیز کے شیئر نہیں خرید سکتے، بلکہ صرف اور صرف انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہی اس پرائیویٹ مارکیٹ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کا مطلب یہ ہے کہ رجسٹرڈ کمپنیز جیسے کہ انشورنس کمپنیز، وینچر کیپٹل فنڈز، ریٹس، ساورن ویلتھ فنڈز یا ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو لوگوں یا ملک کا پیسہ اکٹھا کر کے اور پروفیشنلز کو ہائر کر کے یہ پیسہ انویسٹ کرتی ہیں۔ کچھ مزید انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کی مثال آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کی لیکسن انویسٹمنٹس یا پھر بلیک راک جو دنیا کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے۔ آپ کو تھوڑا سائز کے ڈفرنس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بلیک راک مینیجز اراؤنڈ $11 ٹریلین، یس دیٹ از ٹریلین ود 12 zeros، جبکہ لیکسن انویسٹمنٹ مینیجز اراؤنڈ $600 million۔ وی کین آلسو کمپیئر پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ with that of Norway جو کہ دنیا کا سب سے بڑا sovereign wealth fund ہے، and the fact that institutional investors ہی private markets میں invest کر سکتے ہیں makes sense as well، کیونکہ private company کے بارے میں ایک عام آدمی اتنی انفارمیشن نہیں حاصل کر سکتا اور اس کے شیئرز بھی اتنے liquid نہیں ہوتے، تو عام انویسٹرز کی پروٹیکشن کے لیے ہی یہ رول بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم پبلک مارکیٹس کو دیکھیں تو ہم ان کمپنیز کی بات کرتے ہیں جن کے شیئرز پبلک سٹاک ایکسچینج جیسے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج، نیو یارک سٹاک ایکسچینج اور لنڈن سٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوتے ہیں، اور ایک ریٹیل انویسٹر جیسے کہ میں اور آپ ان شیئرز کو ایک بروکر کے تھرو آرام سے خرید سکتے ہیں۔ تو چلیں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ڈاٹا پورٹل پہ جائیں اور اگر ہم وہاں لیٹس سے الائٹ بینک کا سٹاک دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر ہم یہ سرچ کر کے فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ الائٹ بینک کے سٹاک کتنے روپے پہ ابھی ٹریڈ کر رہا ہے، اس کا مارکیٹ کیپ کتنا ہے، اس کی ڈفرینٹ انفارمیشن ہم آرام سے اس ویب سائٹ کے تھرو نکال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ مارکیٹ کیپ کیا ہوتا ہے تو بالکل بے فکر رہیں، کیونکہ میری سیکنڈ آنے والی ویڈیو ایگزیکٹلی اسی ٹاپک پہ ہوگی، سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ سبسکرائب۔ اب اسی طرح اگر ہم ایک پرائیویٹ کمپنی لیتے ہیں جیسے امتیاز سپر مارکیٹ، رائٹ، اگر اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ کچھ بھی اس کے بارے میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دیٹس اے پرائیویٹ کمپنی، اور یہ کمپنی کے شیئر پبلک مارکیٹ میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نہیں ٹریڈ ہو رہے۔ اچھا، ناؤ دیٹ یو گائز نو دا ڈفرنس بٹوین پرائیویٹ اور پبلک مارکیٹس، آئی پی او is simply the process جس کے تھرو ایک پرائیویٹ کمپنی اپنے شیئرز ایک سٹاک ایکسچینج جیسے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لسٹ کرتی ہے۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کمپنی کو کیسے لسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کیسے کسی آئی پی او میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو پلیز کامنٹ کر کے بتائیں، اور میں اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک کمپنی پبلک کیوں ہونا چاہیے گی؟ لیٹس سے ثنا سفیناز کو ایک فیکٹری لگانی ہے لاہور میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کیش یا ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں وہ فیکٹری لگانے کے لیے۔ کیونکہ ثنا سفیناز ایک پرائیویٹ کمپنی ہے تو ون آف دی آپشنز دے ہیو از ٹو گو تھرو دیٹ آئی پی او، کہ وہ اپنے شیئرز پبلکلی لسٹ کریں تاکہ ریٹیل انویسٹرز میں اور آپ اس شیئرز کو خرید سکیں اور اس سے اس کمپنی کے پاس فنڈز آ سکیں کہ وہ ایک فیکٹری لگا سکے اور وہ ایک اپنی ایکسپینڈ کر سکے کمپنی کو۔ ایک اور سیناریو دیکھتے ہیں کہ لیٹس سے ثنا اینڈ سفیناز جنہوں نے یہ کمپنی 1989 میں شروع کی، 35 سال کی محنت کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اپنے کمپنی کے شیئرز بیچ دیتے ہیں اور اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں، تو یہ اپنی کمپنی کے شیئرز آئی پی او کے تھرو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آئی پی او میں کیوں انویسٹ کرے کوئی؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آئی پی او اوور سبسکرائبڈ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن میں کافی منافع ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپیکولیشن، اور یہ کافی رسکی ہو سکتا ہے۔ چلیں علی بابا کی اگزامپل لے کر یہ سمجھتے ہیں۔
2014 میں علی بابا نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پر اپنا IPO لانچ کیا اور یہ دنیا کے سب سے بڑے IPOs میں شامل ہو گیا. IPO پرائس صرف $68 تھی، لیکن جب مارکیٹ کھلی تو ڈیمانڈ نے دھماکہ کر دیا. اسٹاک $92.7 پر اوپن ہوا، یعنی IPO پرائس سے 36% زیادہ، اور ٹریڈنگ ڈے کے اینڈ تک $93.9 پر کلوز ہوا، یعنی ٹوٹل 38% کا ریٹرن، وہ بھی صرف ایک دن میں. دوسری وجہ IPO میں انویسٹ کرنے کی یہ ہے کہ مے بی آپ کمپنی کے مستقبل کے بارے میں بہت بولش ہیں اور اس کے سٹاکس کو لمبے عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. کچھ IPOs کی پرفارمنسز کو کمپیئر کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے پاکستان کے سب سے بڑے IPO یعنی 2021 میں ایئر لنک کے IPO کو چنا ہے اور ساتھ 2021 کے دوسرے فیمس IPOs سے کمپیئر کیا ہے. By the way, Airlink is one of the largest manufacturers, distributors and retailers of smartphones in Pakistan. تو جی ہاں، Duolingo I'm sure آپ نے اس کمپنی کا سنا ہوگا، اور کوئن بیس جو کرپٹو کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارم ہے. Both of these companies went public in 2021 on the American Stock Exchange NASDAQ. Duolingo نے تو ڈیسنٹ ریٹرنز دیے ہیں، لیکن کوئن بیس has not been able to perform well، جبکہ ایئر لنک نے ان میں سے سب سے زیادہ اچھا پرفارم کیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 6 سالوں میں پاکستان میں کتنے IPOs ہوئے and how does that compare with other regions in the world. تو we can see کہ ہم کسی بھی سال ڈبل ڈیجٹس میں بھی نہیں جا سکے، جبکہ US میں 2021 میں 1000 سے بھی زیادہ IPO ہوئے. ایک اور انٹرسٹنگ ٹرینڈ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ look at how India is doing. Not only did it start competing on an international level، بلکہ 2024 میں انہوں نے باقی ساری مارکیٹس کو پیچھے چھوڑ دیا. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان IPOs سے پیسہ کتنا ریز ہوا، تو ہم کسی بھی سال 70 ملین سے زیادہ پیسہ نہیں ریز کر سکے، جبکہ باقی ریجنز میں وی آر ٹاکنگ ان بلینز یا ہنڈریڈز آف بلینز پر ایئر. تو میرے پاکستانیوں، جاگو، اٹس یور ٹائم ٹو شائن. یہ نہ سوچیں کہ ملک چھوڑ کے کیسے جائیں، یہ سوچیں کہ پاکستان کی نیکسٹ $1 بلین کمپنی کیسے کھولیں اور اس کو سکسیسفلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کرنے کا سوچیں. ہماری مارکیٹ ابھی بہت پیچھے ہے، لیکن یہی تو سب سے بڑی اپرچونٹی ہے نا جی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز پاکستان کی فائنانشل مارکیٹس اور اکانومی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں. اپنی قیمتی رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں نیچے کامنٹس میں. Stay tuned and thanks for watching.